اللہ 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتين بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا آسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. کہا یعقوب علیہ السلام نے بلکہ بنا لی ہے تمہارے نفسوں نے، تمہاری جانوں نے کوئی بات، پس صبر میرے لیے بہتر ہے، قریب ہے ان یأتین بہم جمیعا کہ وہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا اور حکمت والا ہے. وتولی عنہم، پھرے یعقوب علیہ السلام ان سے، وقال یا آسف علی یوسف، اور کہا اے افسوس، اے غم اوپر یوسف کے. وابیضت عیناہ من الحزن، سفید ہو گئی اس کی آنکھیں غم سے. فہو کظیم، پس وہ غم سے بھرے ہوئے تھے. صدق اللہ مولانا العظیم. یعقوب علیہ السلام نو یہ بات پہنچی کہ ابا جان تیرے بیٹے بنیامین نے چوری کر لی. جو ساڈے سامنے ہویا ہے او دا تیرے سامنے ذکر کرنے ہاں. وما کننا للغیب حافظین، ساڈے پیچھے کی ہویا ہے اس بات دا سانوں کوئی پتہ نہیں. اسی اتنا ہی جاننے ہاں کہ تیرے بیٹے نے چوری کر لی ہے. تو ابا اسی یہ دلیل پیش کر سکنے ہاں، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، جس بستی وچوں اسی آئے ہاں تو اتھے جا کے اس بات دی تحقیق کر سکنا ہے. وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، جس قافلے دے وچ اسی آئے ہاں انہاں کولوں پوچھ سکنا ہے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک اسی سچے ہیں. اس بات دی یعقوب علیہ السلام نو بہت زیادہ تکلیف پہنچی. اگے ہی ایک بندہ غم زدہ ہے، اس نو ہور نشتر وج گئی ہے. ہر آدمی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس بندے دا کی حال ہوگا. یعقوب علیہ السلام نے اپنے اللہ دے سامنے اس بات کو ذکر کیتا تے نال اے بھی کہندے سن انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ. میرے بچیو، میرے غم دی شکایت، میری بے بسی دی شکایت، میرے پریشانی دی شکایت الی اللہ میں اپنے اللہ دے پیش کراں گا. گویا یعقوب علیہ السلام دا عقیدہ ہے کہ اگر غم کوئی ذات دور کرنے والی ہے تو اللہ دی ذات ہے. انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ. فرمایا اس طرح کرو، میں تے ہن اے گل سن کے بھی صبر ہی کراں گا. فصبر جمیل، میرے واسطے صبر کرنا ہی بہتر ہے. بہت بڑی بہادری
بہت بڑی بردباری، بہت بڑا حوصلہ یعقوب علیہ السلام کا ہے۔ اتنے پہنچ کے بھی اجے بھی کسی غیر وال نہیں ویکھیا، کسی دوجے پاسے نہیں ویکھیا۔ اساں اپنے ملک دے اندر ویکھیا سنیا ہے، شادی ہوئی ہے، نکاح ہو گیا ہے، 15 سال دے بعد اگر بچہ ملے ہے تو اللہ دا شکر ادا کیتا ہے۔ شادی تو اینی دیر بار بھی گزر گئی ہے، پھر بھی اللہ دا شکر ادا کیتا ہے۔ وگرنہ ہون مولوی صاحب کوئی ایسا تویز کر کے دیو، کوئی ایسی پھوک مارو، کوئی ایسا دم کرو، 4 مہینے ہو گئے نا، گل ہی کوئی نہیں بنی اجے۔ کوئی یہ نا صبر نہیں، صبر یہ ہے کہ دین والی اللہ دی ذات ہے تے وہ اتنے ہے، جیڑا ہر کسے دی سنتا ہے تے مرضی اپنی کرتا ہے، جیڑی جدی چاہے دعا قبول کرے، جدی چاہے نہ کرے مالک۔ میرے بچے ہو جو کہہ رہے ہو میرا دل نہیں مانگتا، اس طرح نہیں، جاؤ انہاں سارے نو جا کے تلاش کرو۔ ہم دا لفظ ہے، بعض مفسرین نے اس ہم دے لفظ نو بنیامین یوسف علیہ السلام تے ایک وڈا بھائی 3 سن اتھے۔ دوسری تفسیر ایک بشیر نامی بھائی بھی انہاں دا اتھے سی، اس واسطے ہم دا لفظ یعقوب علیہ السلام نے استعمال فرمایا۔ ایسی صورت میں جدوں یوسف علیہ السلام دا ذکر آیا ہے تے پریشان ہوئے نے، جیڑے جی اتھے موجود سن کنان دے اندر، انہاں آکھیا باپ ہمیشہ یوسف یوسف کردا رہیں گا، حتیٰ تکونا حرزن او تکونا من الحالکین، اپنی تا حیات یوسف نو یاد کردا رہیں گا تے یوسف پتہ نہیں کتے ہڈیاں بھی نظر آؤندیاں نے کہ نہیں۔ فرمایا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میرے بیٹے ہو جو میں اللہ دی طرفوں جاننا ہو تسی نہیں جان دے۔ ایک تفسیر والے نے لکھا ہے کہ جس ویلے اینی تکلیف پہنچی ہے یعقوب علیہ السلام نو، کہ اللہ تعالیٰ نو کہندے نے اللہ جے مہربانی کریں تو کدی اسرائیل نو میرے کول گھل دے میں۔ اللہ دی ذات نے دعا سنی تے اسرائیل نو بھیج دیتا۔ پوچھتے نے اسرائیل دس کہ تو یوسف نو علیہ السلام موت دا پیالہ پیا دیتا ہے کہ نہیں اجے؟ میرے بیٹے دی روح قبض کر لئی ہے یا نہیں؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ دے پیغمبر منو اجے یوسف دی روح قبض کرن دا آرڈر نہیں ملیا، تیرا پتر زندہ ہے، نرا زندہ ہی نہیں ایک ملک دا حاکم ہے۔ پوچھتے نے اے دسو ملک کیڑا ہے؟ شاعر نے یہ بات کہی ہے، رو کر پوچھیا اسرائیلا قسم خدا دی تینوں، زندہ ہے یا مر گیا یوسف دس حقیقت مینوں۔ جے یوسف نے تیری ہتھیں
جام شہادت پیتا جے یوسف نے تیری ہتھیں موت شہادت پائی، سختی جان کندن دی کیوں کر ساڈے یار لنگائی۔ سچی گل دسی، ادبوں خدمت وچ فرشتے عرض شتابی کیتا، اجے نہ یوسف میری ہتھیں جام شہادت پیتا، تیرا یوسف ملکاں ہوتے موجاں حکم کریندا، اجے نہ یوسف میری ہتھیں، تیرا یوسف ملکاں ہوتے موجاں حکم کریندا، عجب جوانی حسن مجمل جلوہ ٹھاٹھ مریندا، تاں پھر جلدی پوچھیا حضرت اسرائیل تائیں، او کون ولایت جتھے یوسف دل دی بات سنائی۔ سچی گل دس، اسرائیل کیا بن حکموں بات نہ کیتی جاوے، دعا کرو رب اپنے پاسوں دل دی آس پہنچاوے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واقعی ہے، جاؤ جا کے یوسف نو تلاش کرو، اودیاں بھراواں نو لبو، جا کے تسلی ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام نو نہ بگیاڑ کھادا سی نہ ہن تک اسرائیل نے موت دا پیالہ پیش کیتا ہے۔ پھر کیا ہے تے نال کیا انی اعلم من اللہ تعالی، انہاں کیا حتی تکون حرزن او تکون من الحالکین، اے باپ ہمیشہ یوسف نو یاد کرتا رہیں گا، حتی تکون حرزن او تکون من الحالکین، ایتھوں تک کہ تیری قوتاں ختم ہو جان یا تو موت نال دو چار ہو جائیں، تو یوسف ہی کرتا رہیں گا، تینوں پتہ ہی نہیں ہے جے تک یوسف دا کی حال۔ اے یوسف تے یعقوب اللہ دیاں دو نبیاں دا واقعہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے باپ تے غم دا بوجھ برداشت نہ کر سکے، بشیر نامی ایک جوان یا خوشخبری دینے والا، دونوں معنی درست ہیں۔ بشیر دے معنی، بشیر نام نہیں تے معنی نے خوشخبری دینے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، کوئی شبہ نہیں کہ اساں تینوں حق تے سچ دے نال بشیرًا ونذیرا، خوشخبری دین والے تے اللہ دا خوف پیش کرنے والے بنا کے بھیجیا ہے۔ قیامت دا دن آنا ہے، آ جائے گا، ادھر وچ کوئی شک نہیں۔ فرمایا اس دن لا تسألو عن اصحاب الجحیم، اے میرے پیغمبر نوح علیہ السلام نو پوچھیا جا سکتا ہے، یعقوب علیہ السلام نو پوچھیا جا سکتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نو پوچھیا جا سکتا ہے، یونس تے یوسف نو پوچھیا جا سکتا ہے، عیسیٰ تے موسیٰ پوچھے جا سکتے ہیں۔ لا تسألو، سونیا تیری جنی بھی امت جہنم میں چلی جائے، لا تسألو، تانوں نہیں پوچھاں گے ان اصحاب الجحیم کہ تیری امت دے لوگ جہنم کیوں گئے ہیں۔
یہ شان مصطفی ہے کہ سارے نبیوں نو اللہ پوچھ سکتا ہے کہ اے نوح تیری امت دے لوگ انہیں کیوں جہنم چلے گئے نے؟ اے پیغمبر تینوں نہیں پوچھاں گے، اپنا بچا ہر امتی کرے، رسول اللہ نو نہیں پوچھیا جائے گا کیوں جہنم چلے گئے نے۔ اللہ دے پیارے محبوب نے حق ادا کیتا ہے کہ میری امت جنت دے لائق ہو جائے، جنت ہی چلی جائے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نو اے جواب ملیا کہ انہاں کیا جو میں جاننا ہے اپنے اللہ دی طرفوں تسی نہیں جان دے۔ ادھر کی ہے مصر دے اندر ادھر یہ گلاں ہو رہی ہیں، کنعان وچ ملک شام وچ گفتگو ہو رہی ہے، اور مصر دے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی بندہ تیار کیتا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے تیار کیتا ہے بندہ، اور اس نو اپنا لتھا قمیض دے دیتا ہے، لتھا قمیض۔ اور انہوں نے کیا ہے سارے بسارے جاؤ، اذهبوا قمیصی ھذا، اے میرا قمیض لے جاؤ۔ اگر میں کہاں کہ یہ بھی کیا ہے تو انہوں کھڑن دی واہ جاچ ہے، ادوں میں یوسف دا قمیض تساں ہی کھڑیا سی گھروں لا کے، تے اج بھی تسی لے جاؤ۔ ادھر یوسف علیہ السلام دا بھائی جڑے گئے نے آکھے جاؤ قمیض دے دیتی ہے، کریو کی انہوں یعقوب علیہ السلام دے چہرے اتے پا دے گئے۔ مطلب غم دی وجہ نال اکھاں بند ہوئیاں نے، غم ختم ہو جائے گا اکھاں واپس آ جان گی۔ فَأَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي فَارْتَدَّ بَصِيرًا، اکھاں واپس لوٹان گی۔ ہن اے بشیر خوشخبری لا کے پہلا چلا گیا ہے، اے ذرا بعد اچ گیا نے۔ ہمیشہ کلا بندہ بہتیاں نالوں جلدی پہنچ جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے خوشخبری دیتی کہ تہاڈا یوسف زندہ ہے، فکر نہ کرو، میں خوشخبری لے کے آیا انہوں دی، تہانوں دسن واسطے آیا۔ انہیں چیر نو قمیض والا بھی پہنچ گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام دے چہرے ہوتے یوسف علیہ السلام دا قمیض پایا ہے، تے پہلا ہی کہہ رہے سن انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اے میرے بچیو مینوں یوسف دی خوشبو آ رہی ہے، یہ تسی مینوں عقل کھو گیا نہ کہہ دیو۔ بابے دی عقل ہی نہیں رہی، ستریا بتریا ہو گیا ہے۔ ویکھو اینے سال گزرن دے بعد اجے بھی یوسف دی خوشبو آن رہی ہے، پر جو اللہ کرے ہوندا وہی ہے۔ جس ویلے چہرے دے اتے یوسف علیہ السلام دا قمیض آیا تے بیٹے دی خوشبو، یوسف علیہ السلام دی خوشبو اس قمیض دے وچوں یعقوب علیہ السلام دے مغز وچ پہنچ گئی۔ غم دور ہو گیا، اکھاں دے اندر سفیدی اتر گئی۔ خوشخبری دین والے نو پوچھا کہ تم یوسف کو نہیں آیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یوسف کو نہیں آیا ہے۔ وہ بڑیاں گلاں سنائے، وہ حاکم وقت نے، وہ کیا بات ہے، انہوں نے ایسے عزتوں کا مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا۔ حضرت ملو گے تو آپ سمجھ لو گے۔ آندھے نے چھٹ ساریاں گلاں، ٹھیک ہے حاکم بھی ہوئے گا، سب کو جو آنا ہوئے گا، او دا حکم بھی چلتا ہوئے گا، پر اینی گل دس بے ای دین ترکتا ہوں۔ جنہوں نے ترجمہ ہوندہ تو پہلا ہی سمجھ گئے نے اس بات نو
وہ تے اے بات یعقوب علیہ السلام دی مکن تو پہلا سمجھ گیا نے کہ کہن والے نے یعقوب علیہ السلام نے کیا کیے بے ای دین ترکتہ ساریاں گلاں چھڈ تے اینی گل دس کیڑے دین دے اوتے میرا یوسف ہے کس دین دے اوتے عمل کر رہا ہے اینی گل دس ہن کوئی باہروں آوے کہ دا بیٹا تے اے گل میں نہیں کدی کسے کو سنی کہ وہ کیڑے دین تے عمل کردا ہے نماز بھی پڑھ جائے کہ نہیں اللہ اللہ بھی کردا ہے کہ نہیں پاویں مکہ وچ رہندا ہے بیت اللہ بھی جاندا ہے کہ نہیں تے جے مدینے وچ رہندا ہے تے مسجد نبوی وچ بھی جاندا ہے کہ نہیں میں نہیں کدی کہے کو سنیا کی ہے ٹھیک ٹھاک ہے کم کیسا ہے کنی کو آمدن ہو جاندی ہے طبیعت دی کیسی ہے صحت دی کس طرح دی ہے اسی یہ پوچھنے ہیں تے اللہ دے پیغمبر نے کی پوچھیا ہے اور میرے بچے آئے نہیں گل دس بے ای دین ترکتہ او کہندہ ہے حضرت فکر نہ کرو میں بھی اللہ دے دین اسلام اتے ہاں تے انہوں بھی دین اسلام تے عمل کر دیا چھڑے یوسف علیہ السلام بھی علی الاسلام اسلام دے اتے عمل کر رہے ہیں میں بھی اسلام دے اتے عمل کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام تے او انہیں نا جنہ قید خانے والے انہوں کیا سی کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب انہاں دے دین اتے عمل کرنے ہیں کمال بات کیتی ہے یعقوب علیہ السلام نے اللہ دے بخشے بخشائے لوگ نے آخر حکم نامہ ملیا گزارش نامہ کے ملیا گزارش نامہ اپنے باپ نو بھیجیا یوسف علیہ السلام نے تحریر کر کے کہ ہن کنعان چھڑ دیو اے پنڈ شہر بچ آ جاؤ میرے اللہ نے چاہیا تے ایتھے امن ہی امن ہے امن تے سکون دی فضا ہے انشاءاللہ ایتھے پہنچ کے کوئی تکلیف نہیں پاؤ گے ابا جی سارے میرے کو لے آ جاؤ پھر سارے واسطے سواریاں بھیجیاں نے سارے واسطے بہترین لباس بھیجے نے آخر یعقوب علیہ السلام نے بیٹے دی بات تسلیم کی تھی تیاری کی تھی مصر پہنچے یوسف علیہ السلام بڑے عمراء وزراء نال لے کے رستے وچ اپنے باپ دا اپنی ماں دا اگرچہ ماتر سی استقبال کرنے واسطے پہنچے نے بڑیاں شاناں دے نال یعقوب علیہ السلام نو مصر چ لیندا ہے جس ویلے قریب پہنچے تے کہندے نے ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین میرے ابا جان ادخلوا مصر مصر دے اندر داخل ہو جاؤ انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہیا آمنین ایتھے امن تے سکون دی فضا ملے گی جس ویلے بات ہوئی جڑے گئے نے انہوں نے یوسف علیہ السلام پوچھتے نے حل علمتم ما فعلتم بیوسف اذ انتم جاہلون تو انہوں ہی کوئی پتہ ہے کہ نہیں جدوں جاہل سو تو یوسف نال کی کچھ نہیں کیتا پتا جے حل علمتم جو کچھ تو کیتا یاد جے کہ نہیں اوتھے ہی ہاتھ جوڑن لگ پے تے کہندے نے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف کیا تو ہی تے یوسف نہیں
قال انا یوسف وہذا اخی، فرمایا میں یوسف ہاں، میرا بھائی ہے بنیامین۔ اتھے ہی کہنے لگے باپ نو بھی تے یوسف علیہ السلام نو بھی، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، اے باپ ساڈے واسطے اللہ کو معافی مانگ۔ پتہ سی نہ تکلیف کنوں بہت ہی پہنچی ہے۔ ابا جان ساڈے واسطے یا ابا نستغفر لنا، اپنے اللہ کو سانو معافیاں لے دے، انا کنا خاطئین، اسی گناہگاراں، اسی خطا کاراں، جو کیتا تواڈے نال تکلیف پہنچان واسطے سب کچھ اساں کیتا ہے۔ اللہ سانو باپ سانو اپنے اللہ کو معافی لے دے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، کیا ان قریب سوف استغفر لکم ربی، ان قریب تواڈے واسطے اپنے اللہ کو معافی دی درخواست کراں گا۔ ان لفظوں اتے مفسرین نے حاشیہ لگایا ہے، یہ بات لکھی ہے کہ سوفا تو مراد کی ہے تہجد دا ٹائم، تہجد دے ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی، جے ذات مقدس نے کہی ہے نا بات، وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تو اڈے رب نے فرمایا میرے سامنے دعاواں کرو، استجب لکم، میں تو اڈیاں دعاواں سننا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، دو ٹائم دعا دی قبولیت دے اللہ دے ہاں بہت ہی مقبول نے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تہجد دا ویلا، دوسرا فرض نماز دا سلام پھیرن دے بعد، اے دو ٹائم اللہ دے نزدیک دعا دی قبولیت دے بڑے ہی زیادہ نے۔ اے دے اندر بہت زیادہ اللہ اپنے بندیاں دیاں دعاواں، اپنیاں بندیاں دیاں دعاواں قبول فرماندے۔ دعا وہی کو مانگ سکتا جڑا انہاں ٹائماں دے اتے حاضر ہوئے، جڑا انہاں اوقات دے اندر حاضر ہی نہیں اور دعا کی منگنی ہے۔ اللہ دعا دی توفیق فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت دا اصل ہے۔ دوسرے ارشاد پیارے دے اندر ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادۃ، دعا ہی عبادت ہے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ارشادات عالیہ نے جس ویلے بات ہو گئی، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ نو اپنے اس پیارے تخت دے اتے جدے اتے ریشمی قالین وچھے نے، اللہ کہندے نے رفع ابویہ علی العرش، اپنی ماں اور اپنے باپ نو تخت دے اتے چڑھا لیا ہے کہ ابا جان تسی بھی، اماں جان تسی بھی میرے کول آ جاؤ،
تخت دے اتنے آ جاؤ. آپ کرسی تے بہ گئے نے، بھائی تھلے نے. اللہ دی ذات نے فرمایا جس ویلے انہوں تخت دے اتنے چڑھا لیا ہے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سجدے پہ گئے. وچ پیغمبر موجود ہے. جس ویلے سجدے پہ گئے تو یوسف علیہ السلام دی ذات نے بات کہی، وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ الرُّؤْيَا مِن قَبْلُ. ابا جان یاد جے او جڑی تانوں خواب سنائی سی، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. میرے پیارے باپ، میں اپنی خواب دے اندر ویکھنا ہے سورج چند 11 ستارے مینوں سجدے پہ نے. رأیتهم لی، میرے لیے ساجد ہیں، میرے سامنے سجدے پہ نے. رأیتهم لی ساجدین. اینی بات پیش کر کے، یہ بات یاد کرا کے اس خواب دی، تے پھر یوسف علیہ السلام نے بات کہی، قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی. اے میرے پیارے باپ، اے میری اس خواب دی تعبیر ہے، اور اللہ دے میرے اتے بڑے احسان نے. ایک احسان او وے جدوں جیل چوں مینوں کڈیا سو. دوسرا احسان ہے وے کہ تانوں پنڈ چوں شہر چ لے آندا ہے. فرمایا اللہ رب العالمین دا احسان ہے. تیسرا احسان کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے سانوں سارے بھراواں نوں ملایا من بعد ان نزغ الشیطان، اس تو پیچھے کہ میرے تے تواڈے درمیان شیطان نے نزاع پیدا کر دیتی سی. بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب بڑا لطیف ہے، جو چاہندا ہے کردا ہے. انہو هو العلیم الحکیم. میرا اللہ علیم الحکیم، علم والا ہے، حکمت والا ہے. کوئی کام ایسا نہیں کرتا جدے وچ او دے علم دے اندر کوئی نہ کوئی حکمت نہ ہوئے. ایسے کام نہیں کرتا. اللہ دے ہر کام وچ کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہوندی ہے، اور اللہ علم والا ہے. یہ گل کر کے تو دعا کرنی شروع کرتی. یہ بات کر کے یوسف علیہ السلام نے دعا کرنی شروع کر دیتی. قرآن پڑھیے گا، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. ادا ترجمہ سنیے گا. رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے ربا بے شک تو مینوں بادشاہ بنایا ہے، ملک مصر دا مینوں عطا کیتا ہے. وعلمتنی من تاویل الاحادیث، مینوں خواباں دی تعبیر کرنی دسی ہے. فاطر السماوات والارض،
زمین آسمانہ دے پیدا کرنے والے، انتا ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دوست ہے دنیا دے وچ بھی اور آخرت دے وچ بھی۔ تے میری اے بھی دعا ہے، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اے میرے اللہ توفنی مسلمن، مینوں مسلمان فوت کریں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ نیکوکار لوکاں دے نال ملا دیں۔ یوسف علیہ السلام دا واقعہ مکمل ہویا۔ اس واقعہ دے اندر آخری دعا جناب یوسف علیہ السلام دی اللہ تعالیٰ دی ذات نے اپنی آخری کتاب اور پیاری کتاب دے اندر بیان فرما دیتی۔ اے بات ہو گئی، اگلی آیت کریمہ سنیا جے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ اے میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذالک من انباء الغیب، اے جنہ واقعہ سونیا تینوں پیش کیتا ہے قرآن مجید دے اندر احسن القصص کیا ہے؟ انا نحن نقص علیک احسن القصص، اے پیغمبر اسی تیرے ہوتے ایک بہترین قصہ ذکر کرنے ہیں، بہترین قصہ جدے وچ کوئی جھوٹ نہیں، سچا قصہ، حقیقت ایسے طرح ہی ہے۔ فرمایا ذالک من انباء الغیب، سونے اس قصے دا تینوں تے کوئی پتہ نہیں سی، اس واقعہ دا تینوں تے کوئی علم نہیں سی۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، نہ اس ویلے ہے پیغمبر تسی انہاں دے کول موجود سو جدوں انہاں نے یوسف علیہ السلام نو کوئی سٹن دا فیصلہ کیتا۔ وما کنت لدیہم، اس ویلے ہے پیغمبر تسی انہاں دے کول نہیں سو، وہم یمکرون، جس ویلے وہ سلاواں کردے سن، جس ویلے وہ تدبیراں کردے سن، وما کنت لدیہم، اے پیغمبر تسی انہاں دے کول نہیں سو، تساں ایک قصہ انہاں کولوں نہیں سنیا، اللہ کہندے نے غیبی خبر سونیا تیرے تک اساں پہنچائیے کہ اس طرح ہویا سی۔ اس آیت نو پیش کر کے اللہ تعالیٰ دی ذات نے بات واضح کر دیتی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں۔ کوئی حضرت نے کہا کہ اللہ میں تو اتھے ہی سا، کئی ہے کوئی بات قرآن ساڑھے سامنے ہے، اللہ میں تو انجی بڑا علم سی، میں موجود سا، میں پتا سارا، میں ادھر نال سا انہوں نے۔ گویا ایک کہن والے سب جھوٹ بول دے نے اور جھوٹے نے۔ اللہ جدوں کہن سونے کول نہیں سجے انہوں نے، اساں تو انہوں دسے ہے، اور اللہ دی ذات ایسا کر دے نے۔ مریم صدیقہ جس ویلے انہوں دی والدہ نے لے آ کے مسجد اقصی دے وچ پیش کیتی کہ اے میری بیٹی ہے، میں انہوں اللہ واسطے نظر مننی ہاں، خواہش میری ایسی بیٹا ہوئے گا، پر اے بیٹی ہے، مگر میں ان مجبور ہاں، میں اپنی نظر پوری کراں، اگر ایک کم نہ کراں تو نظر نہیں پوری ہوئے گی۔ مسجد اقصی دے اندر خادمہ نو دے کے
چھوٹی جی نہیں بچی تو واپس آ گئے۔ 40 بندے تورات لکھن والے بیک وقت مسجد اقصی دے اندر بیٹھے رہندے سن اور وہ تورات کلمی لکھ دے رہندے سن، لکھ لکھا کے جتوں تک جناب موسیٰ علیہ السلام دی نبوت دا شورا سی اتوں تک وہ تورات پہنچاتے رہندے سن تاکہ لوگ گمراہ نہ ہون، اللہ دی اصل کتاب دے تے عمل کرتے رہن۔ انہاں دے اندر اختلاف ہو گیا، ایہم یکفلو مریم، مریم دی کفالت کون کرے گا؟ زکریا علیہ السلام کہندے نے کہ اے دی کفالت دا حق مینوں پہنچدا ہے، اس واسطے کہ مریم دی خالہ میرے گھر ہے، دو سکیاں بہناں نے، ایک مریم دی ماں ہے ایک زکریا علیہ السلام دی بیوی ہے۔ فرمایا اے زیادہ آسانی ساڈے واسطے ہی ہے۔ انہاں کہا جیڑی شے ایتھے آ گئی ہے ان کسے دی ملکیت نہیں، اللہ دی ہو گئی ہے۔ اچھا، زکریا علیہ السلام نے فیصلہ دیتا کہ اس طرح نہیں، سارے اٹھو، 40 تسی ایک زکریا علیہ السلام 41 بندے اٹھ کے فرات دے اتے چلے جان، نہر دے اتے چلے جان، اپنے قلم نال لے لو، اتھے جا کے ہر کوئی اپنا قلم واری نال، تاکہ پتہ چلے ہر کوئی اپنا قلم نہر دے اندر سٹے، جدی قلم بے نکلی رڑ گئی وہ مریم دا کفیل نہیں بن سکے گا، جدی قلم نکے پر نے کھڑی ہو گئی، چونج تھلے تے قلم اتے کھڑی ہو کے تے رڑنا نہیں، جدھروں پانی آ رہا ہے ادھر نو تر کے جائے گی، تاکہ خلاف فطرت کام ہوئے، پتہ ہوئے اللہ کیتا ہے کام۔ معجزات جننے بھی معجزات نے انہاں دا یہی حال ہے کہ دنیا دے اتے کوئی نہیں کر سکتا دوسرا سوا اللہ دی ذات دے۔ سارے سٹ دے گئے، سٹ دے گئے، سٹ دے گئے، قلم رڑ دے گئے۔ زکریا علیہ السلام دی باری آئی، قلم نکے پر نے کھڑی ہوئی اور چڑھ دے پانی وال جانا شروع کر دیتا۔ فیصلہ ہو گیا کہ مریم دی کفالت زکریا علیہ السلام ہی کرنگے۔ اے واقعہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے بیان فرمایا 3 پارے دے اندر، اور نالے بات گئی ہے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے بھی غیبی خبراں وچوں ایک خبر ہے، تسی وما کنت لدیہم انہاں دے کول نہیں سو، اذ یلقون اقلامہم جدوں اپنی کلمہ دریاوے سٹ دے سن کہ ایہم یکفل مریم، مریم دا کفیل کون بنے گا۔ اے بھی بات اللہ تعالیٰ دی ذات نے ان لفظاں دے نال ہی بیان فرمائی ہے کہ اے پیغمبر خبر غیبی ہے، تسی انہاں دے کول نہیں سو اس ویلے، اسی تانوں بدریہ وحی بدریہ قرآن تانوں دسنے کہ اس طرح ہویا سی اور یقیناً اسی طرح ہی ہویا سی، حقیقت بھی یہ ہوئی ہے۔ 20ویں پارے دے پہلے صفحے تو تانوں یہ آیت کریمہ ایک ملے گی، اس آیت دے الفاظ نے کہ اے پیغمبر قُلْ لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہو اے پیغمبر اعلان کرو
لا یعلم نہیں جاندا کوئی، جی میں لا الہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا یعلم نہیں جاندا کوئی بھی غیب نو، من فی السماوات و من فی الارض، نہ آسماناں والیاں وچوں نہ زمین والیاں وچوں، الارض الغیبہ الا اللہ، مگر اللہ دی ذات عالم الغیب ہے۔ ایسا دور آ گیا ہے ایک پارٹیاں دی نہیں، اللہ کو تو غیب ہی کوئی نہیں، اللہ نو کہا علم الغیب ہے، علم غیب تے پیغمبر نو، اللہ کو کہا علم غیب ہے۔ قرآن دا الٹا ہے کہ نہیں؟ ہن اللہ دی بات نو سچا منیا جائے گا یا انہاں لوکاں دی بات نو؟ ہمیشہ اللہ دی بات سچی رہی ہے اور ہمیشہ اللہ دی بات سچی ہے اور قیامت تک سچی رہے گی۔ لوگ جو مرضی کرتے پھر لوکاں دے کہن دا اللہ دی ذات تے اتے یا اللہ دے کلام تے کی اثر ہے؟ تو اے جناب یوسف علیہ السلام دا واقعہ تواڈے تک پہنچ گیا ہے۔ آئندہ جمعے میں ذرا ایس جمعے جلدی کیتی ہے، اگر جلدی نہ کردا تے شاید 3 جمعے اور لگ جاندے، کہ حقیقت جو ہے وہ تو دوستوں کے سامنے پہنچ گئی ہے۔ آئندہ جمعے انشاءاللہ اللہ نے چاہیا تے جیڑی بات اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمائی سی، لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، یوسف علیہ السلام تے اوہداں پراواں دے واقعہ دے اندر سوال کرن والیاں واسطے عبرت ہے۔ وہ عبرت کی ہے، وہ انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال اگر اللہ نے زندہ رکھیا آئندہ جمعے سے ٹھیک رہی دوستان دی خدمت میں پیش کرانگا۔ اللہ توفیق فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رکے موجود نے، انہاں وچوں 3 رکے وہ نے جنہاں وچ اعلان کرن دے متعلق کیا گیا ہے۔ اج ایسے ہی مرکزی جامع مسجد الحدیث کے اندر محترم پروفیسر مولانا حافظ عبدالستار حامد درس ارشاد فرمان گے مغرب دی نماز دے بعد۔ اسے مسجد دے اندر اج مغرب دی نماز دے بعد انشاءاللہ درس ہوئے گا۔ درس ارشاد فرمان گے پروفیسر عبدالستار صاحب حامد وزیر آبادی۔ دوسرا اعلان ہے وہ کہ اے جڑا پرسوں اتوار آ رہا ہے ٹینگراں والی مسجد الحدیث کے اندر مغرب دی نماز تو بعد ہی میں انشاءاللہ دوستان دی خدمت وچ درس پیش کراں گا۔ اللہ توفیق فرمائے۔ اللہ تانوں سب نو جا کے اتھے اور اج ایتھے آ کے درس سنن دی توفیق فرمائے۔ کسے درس وچوں، کسے جمعے دے خطبے وچوں، کسے جلسے دی تقریر وچوں ایک لفظ بھی اس لائق مل جائے کہ انسان او دے اتے عمل کر جائے دنیا دے اتے، این ممکن ہے کہ او ایک لفظ دے اتے عمل کیتا ہی او دی نجات دا باعث بن جائے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانوں پورے دین دے اتے عمل دی توفیق فرمائے۔ ایک رکے دے اتے یہ حکم کیتا گیا ہے کہ لوگ نماز جمعے دی پڑھ کے تے گھرانوں دوڑ لا دیندے نے، آیت الکرسی بھی نہیں پڑھ دے۔ مینوں تے پتہ نہیں تسی آیت الکرسی پڑھ دے ہو کہ نہیں۔ اچھی اچھی پڑھو گے تو ہی پتہ لگے گا نا۔ رکا دین والے نوں پتہ نہیں کیویں پتہ لگ گیا ہے۔ چلو اگر لگ گیا ہے تو اچھا اعلان ہے۔ آندے نے جی آیت الکرسی دا ثواب دسو کی ہے۔ سن لو، اے جمعے تو بعد گھر نوں نکل کے جاندے ہیں آیت الکرسی پڑھن دا طالب علم مینوں تو پتہ نہیں لگا، تو جو اس بندے کو کوئی حدیث ہے تو میرے پیش کرے تاکہ آئندہ میں بھی عمل کراں، دوست بھی عمل کریں۔ میرے کو جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے فرض نماز دا سلام پھیرن دے بعد جیڑا بندہ ہر فرض نماز دا سلام پھیر کے آیت الکرسی پڑھتا ہے، دوجے وظیفے بھی کرتا ہے، آیت الکرسی بھی پڑھتا ہے، اس بندے دے جنت جان وچ صرف ایک موت رکاوٹ ہے، صرف ایک موت رکاوٹ ہے۔ ادھروں موت آ جائے گی، ادھروں اللہ دی روح نو جنت جان دا حکم دین گے۔ یہ دی دلیل میرے کو موجود ہے۔ آیت الکرسی دی فضیلت جدوں جدی طبیعت چاہے میرے کو پوچھ سکتا ہے۔ تے جمعے تو باہر نکلتے ہیں بھجنا دوڑنا یہ وہ، یہ تو تہاڈا اپنا فعل ہے بھائی۔ جڑا مسئلہ نہیں ہو دے وچ میں مداخلت کیوں کراں، تے جڑا ہے انہوں چھپاواں کیوں؟ اللہ توفیق فرمائے۔ اگلے رکے دے وچ کیا گیا ہے کہ میرے بھائی واسطے دعا کرو، وہ دے کاروبار واسطے دعا کرو۔ اسی تے صرف ایک دے بھائی واسطے نہیں، سب دیاں بھائیاں واسطے ہر جمعے دعا کرنے ہیں، سب بہناں واسطے ہر جمعے دعا کرنے ہیں کہ اللہ سب نو صحت عطا کرے، اللہ سب دے کاروباراں وچ برکت کرے جنہیں مرد کاروبار کردے نے، اللہ تعالیٰ دی ذات سب دے کاروباراں وچ برکت فرمائے۔ اے ساڈی دعا اللہ قبول فرمائے۔ اے دعا ہے دنیا دی حد تک، اور اے بھی دعا کرنے ہیں اور ہن بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات جننے فوت ہو گئے نے اللہ سارے انہوں معاف فرما دے، سب نو بخش دے۔ اللہ تیری ذات غفور الرحیم ہے، اللہ تو ہی رحمت کرنے والا مہربان ہے۔
ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.